بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے. تمام حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے جس نے انسانیت کو پیدا کیا اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، انبیاء کو بھیجا. تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے اس آخری امت کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کے لیے ان کے اصحاب کو بنایا، پھر اس نبی کے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بھی برقرار رکھا، ان کی عظمت کو بیان کیا، نبی کے ذریعے ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا. تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا، اپنی عبادت میں تنہا، اپنی صفات میں اکیلا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی داتا، وہی غریب نواز، وہی بندہ نواز، وہی مشکل کشا،
وہی حاجت روا، اس کے سوا کوئی اور نہیں ان تمام چیزوں میں اس کا کوئی شریک اور اس کی تمام صفات میں۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، بنی آدم ہے، بشر ہیں، کوئی اور مخلوق میں سے نہیں۔ جس طرح دوسرے انبیاء کی موت ہوئی ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت واقع ہوئی۔ آج آپ اس دنیا میں باحیات نہیں ہیں، آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک ہے۔ جب آپ باحیات تھے آپ ہی رسول، جب آپ کی وفات ہوئی آپ ہی رسول، آج بھی آپ کی ہی رسالت ہے، قیامت تک آپ کی ہی رسالت رہے گی۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ احباب آج کے موضوع کو جانتے ہیں، جو واٹس ایپ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، آج کا موضوع ان کے گوش گزار کیا جا چکا ہے۔ آج کا موضوع ہے عظمت اہل بیت۔ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، امت اہل بیت کے ساتھ کس قسم کا معاملہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہو، اور اہل بیت ہے کون؟ کیا اہل بیت وہ صرف دنیا جن کے ناموں سے جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہی اہل بیت ہے، یا پھر حقیقت میں اہل بیت جو ہیں ہر اہل بیت سے ویسی ہی محبت ہو؟ یہ اہل بیت تو ہیں ہی ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ان کا تعلق ہے، لیکن اہل بیت سے پہلے صحابہ بھی ہیں۔ یہ تو اصحاب رسول کی جتنی فضائل ہیں، صحابہ ہونے کی حیثیت سے، اصحاب رسول ہونے کی حیثیت سے جتنی فضیلتیں ہیں، یہ اہل بیت بھی تمام فضیلتوں میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد خصوصی طور پر اہل بیت کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ یہ اہل بیت کی خصوصیت کو صحابہ نے بھی مانا جو اہل بیت سے نہیں تھے، انہوں نے اس مقام کو برقرار رکھا۔ وہ تمام صحابہ جو اہل بیت سے نہیں تھے، اہل بیت صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو برقرار رکھا۔ سب سے پہلے اہل بیت وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جن میں بعض کا نظریہ، بعض کی سوچ، وہ امہات المومنین ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے عام معاشرے کے اندر ہے نا کہ جو نکاح کر کے، شادی کر کے لائی جاتی ہے وہ باہر کی کہلاتی ہے، وہ اہل بیت سے کس قسم کا معاملہ ہوگا؟ لیکن جب آدمی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو میری بیوی میرے بچے، پہلے بیوی بولتا پھر بچے، بیوی کے بعد معاملہ بچوں کا۔ تو یہاں عجیب و غریب معاملہ ہے، بچے، بچوں کے بچے تو اہل بیت ہے، لیکن بچوں کی ماں، بچوں کی مائیں اہل بیت سے خارج ہے۔ ایک عجیب معاملہ ہے، اور تقیہ چھپا کر، دل میں اس کو رکھ کر بظاہر دوسرے معاملے کو ظاہر کیا جائے گا۔ اب جب اہل تشیع کی کتابوں کو پڑھیں گے، ان کے عقائد کو پڑھیں گے، اور کچھ سنی لبادہ اوڑھ کر، اہل سنت والجماعت کا بھیس بنا کر یوٹیوب، فیس بک پر بھی بڑے چرچے چل رہے ہیں، اور وہ خاص حدیث کو ہی کوٹ کریں گے،
تمام احادیث یا قرآنی آیات کے ذریعے جو معاملہ ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، بحیثیت مسلمان ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی مسئلے کو تحقیق کی بنیاد پر لے، پورے دلائل کی روشنی میں لے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کے دلائل کیا ہے اس کو جان کر اپنے عقیدے کو بنائے، اور اس کا فہم، قرآن و حدیث کا فہم صحابہ کے منہج پر لے۔ جیسے ہم نے کبھی ناجی گروہ اس تعلق سے یا کبھی منہج سلف کا جب ہم نے ذکر کیا تھا کسی خطبے کے اندر، تو واضح کیا تھا کہ کتنا ضروری ہے سلفی منہج پر قرآن و حدیث کا سمجھنا، منہج سلف پر قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہے، لیکن سلفی منہج سے دور ہے، تو پھر وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن کبھی کبھی گمراہی کو لوگ ہدایت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ دوسری تمام عام عورتیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ نبی کی ازواج نہیں ہیں، لیکن تم نبی کی بیویاں ہو، ازواج مطہرات ہو۔ لستن کاحد من النساء، تو اب تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر تم متقی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتی ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم متقی بننا چاہتی ہو، جب کسی اجنبی سے گفتگو کی ضرورت پڑے، کسی اجنبی مرد سے بات کا موقع آ جائے، فلا تخضعن بالقول، اپنے بات میں نرمی مت لانا، اپنے بات میں نرم انداز اختیار نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ ایسا نہ ہو کہ جو دل کا روگی، دل کا بیمار ہے، وہ دل کے اندر کوئی لالچ پیدا نہ کر لے۔ وقلنا قولا معروفا، لیکن بات اچھی کرنا، بہترین بات کرنا۔ وقرن فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں میں ٹکی رہنا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دور جاہلیت کی طرح گھر چھوڑ کر باہر نہ نکلنا۔ واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، گھر میں رہ کر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، انما یرید لیذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر آلائش سے پاک کر دے، صاف ستھرا رکھے تمہیں، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، نبی کے اہل بیت، رب چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف رکھے۔ یطہرکم تطہیرا، مکمل پاک کر دے تمہیں۔ اسی لیے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کے نزدیک ان سے جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کوئی مومن نہیں جب اس کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کے نزدیک پیاری نہ ہو، محبوب نہ ہو، عزیز نہ ہو۔ نبی کی جان کو اپنی جان سے کم سمجھے وہ مومن نہیں، اپنی جان کو نبی کی جان کے مقابلے میں معمولی سمجھے، میری جان رہے اور نبی کی جان جائے، تو پھر وہ مومن نہیں۔ جو اپنی جان کو نبی کے لیے قربان کر دے وہ مومن۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ اہل ایمان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہے؟ ان کی مائیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ایک آیت کریمہ میں کہتا،
وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله وما ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی کسی بیوی سے نکاح کرو. حرام کر دیا گیا ہے نبی کی بیویوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی امہات المومنین سے نکاح نہیں کر سکتا. اللہ نے واضح طور پر اس آیت کریمہ کے اندر روک دیا ہے. ان لکم، بے شک تمہارے لیے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے نبی کی بیویاں مومن کی مائیں ہیں. اب جو نبی کی بیویوں کو ماں سمجھے گا اس کا ایمان قرآن کی آیت پر ہوگا، اور جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے گا اپنی ماں جیسی محبت نبی کی بیویوں سے کرے گا، اپنی ماں جیسا احترام نبی کی بیویوں کا احترام کرے گا، اپنی ماں کی طرح عزت اور احترام کا معاملہ نبی کی بیویوں سے رکھے گا. نہ تہمتیں لگائے گا، نہ الزام دے گا، نہ کسی بھی قسم کے الفاظ کسے گا، نہ تانے دے گا. اگر کوئی تانے دیتا ہے، نبی کی بیویوں پر تہمتیں لگاتا ہے، نبی کی بیویوں پر کسی قسم کے الفاظ کستا ہے، تو وہ نبی کی بیویوں کو ماں نہیں مانتا، اور جو نبی کی بیویوں کو ماں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے، قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنے والا ہے، منکر ہے. اور جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا ہو وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا. اس لیے میرے دوستو اس عقیدے کو ذہن میں بنا لو کہ سب سے پہلے اہل بیت نص قرآن سے جو ثابت ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اور قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں. اور کیسی مائیں ہیں؟ نانو نفقے کا ایک مرتبہ صرف گزارش ہوئی کہ کھانے پینے کی مشکلات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. اے اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے دلا کر، تمہیں کچھ مال متا دے کر تمہیں اچھے سے رخصت کر دوں، بہتر سے میں تمہیں رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو محسنات ہوگی، نیک ہوگی، اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. وَمَن يَقْنُتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعار بن گئے، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن گئے اور نیک عمل کیے، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم تمہیں ڈبل اجر دیں گے، دوہرا اجر. یہ دوہرا اجر اہل بیت میں سے امہات المومنین کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. صرف نبی کی بیویوں کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ وہ جو نیک عمل کریں گے، جو اچھا عمل کریں گے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا. اللہ نے اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر کیا. لیکن بعض کو یہ فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ قرآن کی واضح آیات ہے میرے دوستو. اسی لیے نص قرآنی سے امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نمبر 1 سر فہرست جس کو بولتے ہیں، فہرست جہاں سے شروع سب سے پہلے کون ہے؟
اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور تمام بیویوں نے اس اختیار کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کو قبول کیا۔ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا جو کم عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ میری رائے ہے، تمہارے لیے مشورہ ہے کہ تم اس بارے میں فیصلہ لینے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لینا، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا تم۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، باپ ہی بیٹی کا گھر برباد کرتا کہتے، اکثر مرد کو لگتا، شوہر کو لگتا کہ ماں باپ کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، لڑکی کے ماں باپ کا انٹرفیئر بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے گھر تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت دیکھیں اس ہندوستانی معاشرے کے اندر لڑکے کے ماں باپ جتنا انوالو ہوتے ہیں اس کی لائف میں، لڑکی کے ماں باپ تو نادر کبھی کبھی کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی زندگی تو جوائنٹ فیملی کے اندر اس کے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ سب سے زیادہ تو انٹرفیئرنگ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی ہے، ایسی زندگی تو کبھی شریعت بولی ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمجھنے کی بات ہے، کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھیں، مسلمان ہیں قرآن و حدیث کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم اپنے والد سے مشورہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں مشورے سے پہلے بھی یہ جانتی تھی کہ میرے والد مجھے یہی مشورہ دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اس دنیا کے بارے میں مت سوچنا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے اقوال ہیں۔ بہرحال میرے دوستو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے تو سب سے پہلے اہل بیت میں کس کو سمجھنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج سمجھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اہل بیت میں سے امہات المومنین نبی کی بیویوں کو خارج سمجھنے والا قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، اور ان آیتوں کا منکر مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اہل بیت کون؟ یہ نص حدیث سے ثابت ہے، قرآنی آیت سے نہیں۔ حدیث ردا، چادر والی حدیث مشہور حدیث ہے۔ راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرجل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخل معه ثم جاء فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رواه مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ردا کے نام سے مشہور ہے، چادر والی حدیث کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، اور اسی حدیث کو پیش کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس حدیث میں دیکھو اہل بیت کون ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جو خود اہل بیت ہے، نانی ہے کس کے؟ حسنین رضی اللہ عنہ کی، ساس سے کیا ماں ہے کس کے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اور ذکر ملے گا، فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ماں مانے، لیکن فاطمہ سے محبت کرنے والے فاطمہ رضی اللہ عنہ جس کو ماں مانتے ہیں اس کو ہی اسلام سے خارج قرار دیں۔ یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے، جنہوں نے سمجھا ہی نہیں مقام و مرتبے کو اہل بیت کے، اہل بیت ہے کون؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح گھر سے نکلے، آپ نے اس وقت اپنے تن پر سیاہ رنگ کی چادر، سیاہ رنگ کے کچھ جو دھارے تھے دھارداری چادر پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب جب نکلے باہر گھر سے تو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حسین رضی اللہ عنہ آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں شامل کر دیا. پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسی چادر میں شامل کر لیا. پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسی چادر میں شامل کیا. اس کے بعد کہا، کیا کہا؟ اس قرآن مجید کی آیت کو پڑھا، انما یرید لیذھب اللہ بکم عنکم اہل البیت یطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کریمہ کو پڑھا یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں جانو، جو اہل بیت میں میری بیویاں شامل ہیں، جس آیت کے اندر اللہ نے میرے ازواج کا ذکر کیا ہے، میں نے انہیں بھی شامل کر دیا ہے. اسی لیے آپ وہ حدیث جانتے ہوں گے، کب؟ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے، کچھ سوال و جواب کا معاملہ ہوا، انکار کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دے دی. کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں. مباحثہ تو ہو گیا، مکالمہ بھی ہو گیا، مناظرہ بھی ہو گیا، دلائل پورے ہو گئے. اب دلیل نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے مباہلے کے لیے آ جاؤ. حق و باطل کے فرق کا معاملہ آخری درجہ مباہلہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ اتاری. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم فدعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عليا وفاطمة رضی اللہ عنہ وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہل بیتی. رواہ مسلم. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں نے جیسے تفصیل بیان کی آیت مباہلہ کے اندر، جب آیت مباہلہ کا نزول ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بہت سارے لوگ سمجھانا بولتے بتانے کے لیے کوشش کرتے کہ پھر امہات المومنین کو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بلایا؟ مباہلے کا جب معاملہ آیا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو ان کی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بات ایسی ہوتی ہے. تو یہاں کیا معاملہ، ذرا آیت کریمہ پر غور کرو. اہل بیت کو بلائے بول کر نہیں ہوا تھا. آیت کیا اتری تھی؟ کیا اتری تھی آیت؟ ندعو ابناءنا وابناءکم. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. تم اپنے اولاد کو لاؤ، ہم اپنے اولاد کو لائیں گے. بیویاں اولاد ہوتے کیا؟ یہ ہے. اسی لیے بولتے ہیں سلفی منہج پر احادیث کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، دین کو سمجھنا. یہاں یہ نہیں بولا گیا کہ لاؤ اہل بیت کو لے آؤ، بلکہ بولا گیا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ. اور اس زمانے میں مباہلہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا. بیویوں کو نہیں لایا جاتا تھا مباہلے میں. کس کو لایا جاتا تھا؟ بچوں کو لایا جاتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا. کس کو بلایا؟ بیویوں کو نہیں بلایا، بچوں کو بلایا. کہا علی آ جاؤ، کہا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، کہا حسنین تم بھی آ جاؤ. مباہلہ کا معاملہ فدعا علی و فاطمہ و حسنا و حسینا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی میرے اہل بیت سے. اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت سے ہے. کیوں؟ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت صرف بیویاں ہی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت صرف بیویاں ہی نہیں ہوتی، اہل بیت بچے بھی ہوتے ہیں. اہل بیت میں شامل بچے بھی رہتے ہیں. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابناءنا و ابناءکم کا معاملہ جب آیا بلا کر بتلایا. کیا ہے اہل بیت؟ اور ایک حدیث کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حدیث ایسی ہی ہے، یا عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث دیتی ہے نا ویسی ہی ہے، یہ ردا والی کا معاملہ ویسی ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بھی ہے. کہاں ہے چہرہ؟ اب آپ بولیں گے فاطمہ بیٹی، حسنین نواسے، علی کون؟ تو میں بتا رہا ہوں علی کون؟ علی داماد ہیں. داماد ساس کے لیے کیا بن جاتا؟
محرم بن جاتا، ہمیشہ کے لیے حرام رشتہ ساز کا داماد کے لیے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی میرا بھی چہرہ میرا بھی سر چادر ہی میں تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہا اللہ کے نبی ہم. اللہ کے نبی نے کہا تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں ہو، تمہارا شمار تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اہل بیت کون کون، بعد نے مزید تفصیل کی. آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. آل عقیل، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، یہ تینوں بھائی ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی. عباس چچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان چار کے آل کو کیا قرار دیا گیا؟ اہل بیت قرار دیا گیا. دنیا میں کہیں پر بھی آج اگر یہ نسلیں چل رہی ہے، چاہے وہ آل علی سے ہو، آل عقیل سے ہو، آل جعفر سے ہو، آل عباس سے ہو، وہ اہل بیت ہے. یا ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا سید بولے تو اہل بیت سے ہو جاتے کیا؟ کبھی بھی ہم کسی کے سامنے سید سنتے کچھ نکو بھئی سیدوں کے ہیں انہوں، ہاشمی خاندان ان کا اہل بیت سے ہے. یہ کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کسی حدیث کے اندر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سید علی پڑھا کبھی آپ نے؟ سیدہ فاطمہ کبھی پڑھا آپ نے؟ سید حسن، سید حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی پڑھا آپ نے؟ ہاں، سید بولے تو سردار. سید کے معنی سردار کے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے مقام میں سے کچھ کی فضیلتیں بیان کی ہے. نبی کی بیویوں کی فضیلت یہ کہ وہ امت کی مائیں ہیں، ساری امت کے لیے حرام ہیں. وہ نبی کو قبول کر کے پوری زندگی گزار کر یہاں سے گئی ہے. دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے، آخرت میں جنت میں بھی وہ نبی کی ہی بیویاں رہیں گی. امہات المومنین کل جنت کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رہیں گی. یہ فقر، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے امہات المومنین کا. حدیث ہے غدیر خم، کچھ تفصیلات کے ساتھ وہ حدیث ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ایک سفر کا واقعہ ہے. یہ مکہ مدینے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا بمائن یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال الا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب وانی تارک فیکم الثقلین آتما کتاب اللہ فخذوا بکتاب اللہ وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي رواية أخرى كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس کے آگے اور بھی حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کا جس کے اندر ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، کہا یہ میرے دوست ہیں، جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے، جو علی کا دوست وہ میرا دوست، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن. کوئی مومن علی سے دشمنی رکھ کر مومن نہیں رہ سکتا. یہ بات کلیئر رکھ لو میرے دوستو، ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لو. لیکن کوئی آدمی علی رضی اللہ عنہ کا دوست بن کر، علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھ کر کسی صحابی سے نفرت رکھنے والا وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. منافق کی علامت ہے صحابہ سے عداوت رکھنا، اور منافق کی علامت ہے اہل بیت سے محبت رکھنا، کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو میرے دوستو، اور مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو. بہرحال یہ قم کا خطبہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہم میں، آپ نے خطبہ دیا. ایک پانی تھا، پانی کے پاس ہمارا پڑاؤ تھا، یدعى خما، جس کو خم کہا جاتا، بیر خم، خم کا کنواں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، واثنا علیہ، اس کی بڑائی بیان کی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، میں بشر ہوں، مجھے بشر سمجھو، مجھے بنی آدم سمجھو. ممکن ہے، قریب ہے کہ میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا پیغام لے کر آنے والا لے کر آئے گا، فأجیبو، میں بھی جواب دے دوں گا، مجھے بھی موت آ جائے گی، میری بھی موت واقع ہو جائے گی. لیکن لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مضبوط چیزیں چھوڑ رہا ہوں. دو، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ان میں سے وہ اللہ کی کتاب ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. تھوڑا قریب آ جائیں، پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہو، بعد میں سب بندی کر لیں. تھوڑا قریب آ جائیں، جگہ کو پر کر لیجئے آپ لوگ، بعد میں سب بندی کر لیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پکڑو، وہ تمسک بھی، مضبوطی سے پکڑنا. امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑا، ضلالت و گمراہی کے حوالے ہو رہی ہے امت، گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ رہی ہے امت. قرآن پکڑ کر نہیں، صرف قرآن کو مان کر، اللہ کی اطاعت کر کے نہیں، صرف اللہ کو مان کر، رسول کی فرمانبرداری کر کے نہیں، صرف رسول کو مان کر. جس دن یہ امت قرآن کو ماننے کی طرح قرآن کو مانے گی، رب کو ماننے کی طرح رب کی مانے گی، نبی کو ماننے کی طرح نبی کی اطاعت کرے گی، انشاءاللہ گمراہی ضلالت سے یہ امت نکل جائے گی. دعووں پر بھروسہ کر کے امت کبھی کبھی پریشان ہے. جہاں جاؤ، جس جماعت کے عالم کو دیکھو، جس جماعت کے مفتی کو دیکھو، قرآن حدیث سے بولتے تو وہ بھی ہے جو یوٹیوبرز ہے، وہ بھی تو باضابطہ حدیث کا حوالہ دیں گے، حدیث کو پڑھ کر بتلائیں گے، ہو بہو وہ جملے ادا کریں گے جو حدیث کی کتاب میں موجود ہے. لیکن جب حدیث کا ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی تک رکھے گا، اپنی سوچ رکھے گا. گمراہی وہاں سے پھیلے گی. وہاں سمجھنا ہے کہ گمراہ کہاں سے کر رہا ہے. کہ قرآن و حدیث کا نام لے کر تو گمراہ نہیں کر رہا، کوئی قرآن و حدیث کی دلیل بتا کے تو گمراہ نہیں کر رہا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. اسی لیے ہماری دعوت ہے. سارے بنی آدم غلطی کرتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، نسیان ہو سکتی ہے. اسی لیے کسی کی بھول دلیل نہیں، کسی کی غلطی دین نہیں، کسی کی فہم دین نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں دین وہ جو رب نے آسمان سے اتارا، اسلام وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی عالم کسی کا بھی بیان سنو، دلیل دو، دلیل سنو. اللہ نے آسمان سے جو قرآن اتاری کھول کر دیکھو. محدثین نے جن حدیث کی کتابوں کو جمع کیا، ان حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر حوالہ جان لو. پھر دیکھو سلف نے کیسے سمجھایا اس قرآن و حدیث کو، پھر ملے گی ہدایت. کیوں؟ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. انعام کس پر؟ انبیاء، شہداء، صالحین، وہ لوگ انعام یافتہ. بہرحال میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی. لوگوں سے کہا میں بشر ہوں، بنی آدم ہوں، نور نہیں ہوں میں، نور من نور اللہ میرا معاملہ نہیں ہے. مجھے موت آئے گی، موت کا فرشتہ میرے پاس آئے گا، فأجیب، میں جواب دوں گا. مجھے بھی موت آئے گی، میں قبول کر لوں گا موت کو، کیونکہ انبیاء کا وہ طبقہ ہے جن سے اجازت لے کر موت دی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدے کر رہے ہیں، میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا، اور جب پوچھے گا موت تو میں اجیب، جواب دے دوں گا کہ ٹھیک ہے میری موت ہو، تب میری بھی روح کو قبض کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا میں تو جاؤں گا، میری تو موت واقع ہوگی، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. میں ایک بنی آدم ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، مجھے موت آئے گی. لیکن یاد رکھنا میرے بعد تم میں باقی رہنے والی مضبوط چیزیں میں تم میں چھوڑ جا رہا ہوں. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور اللہ کے نبی نے رغبت دلائی، کہا اس قرآن پر غور کرو، ابھارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد کہا وہ اہل بیت ہی، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. اسی
حدیث خم کے اندر اور بھی تفصیل ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ عطرتی اہل بیتی، اور میں اپنی عطرت کو چھوڑ رہا ہوں، وہ میرا اہل بیت ہے. اہل بیت سے مراد امہات المومنین، اہل بیت سے مراد علی فاطمہ رضی اللہ عنہما، اہل بیت سے مراد حسنین رضی اللہ عنہما، اہل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. عطرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری عطرت میرے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن کیا کہہ رہے اللہ کے نبی؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اللہ کے نبی یہ نہیں کہے کہ تم اہل بیت کو پکڑو جیسے قرآن کو پکڑا جاتا ہے، اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو جیسے قرآن کو جوڑا جاتا ہے، اہل بیت کو دیکھ کر ہی ہدایت سمجھو جیسے قرآن کو دیکھ کر اس کی آیت کو ہدایت سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ سے ڈرا رہا ہوں میں تمہیں اہل بیت کے تعلق سے. تم کبھی ان کے حقوق کو نہ مارنا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، تم ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارا سلوک ہمیشہ اچھا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ہر بیٹی باپ کے لیے ایسی ہی ہوتی ہے. سمجھو اس بات کو، سمجھو میرے دوستوں، نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو. ہر بیٹی اپنے باپ کا ٹکڑا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوزینی من آذاہا، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے. یریبونی ما ارابہا، جو بات فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ڈاؤٹ، شک میں، تشویش میں ڈالتی ہے وہ چیز مجھے بھی تشویش میں ڈالتی ہے. یہ ہے معاملہ اہل بیت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے ساری مائیں بیٹھی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کننا نساء النبی، ہم تمام نبی کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی. بیٹی آئی ہماری، کون؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی. لم یفق مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے چال میں بیٹی کے چال میں، نبی کے چلن میں بیٹی کے چلن میں، نبی کے چلنے میں بیٹی کے چلنے میں کوئی فرق نہیں تھا. ایسے لگتا تھا کہ فاطمہ آ رہی تو جیسے اللہ کے نبی چل کے آ رہے ہیں. کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، استقبال کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اپنی جگہ پر بٹھایا. اس کے بعد کان میں کچھ گفتگو کی. مائیں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے. باپ نے کہا پہلی گفتگو، بیٹی رونے لگی. بیٹی کا رونا دیکھ کر باپ کو رہا نہیں گیا. پھر دوسری کان میں گفتگو ہوئی، سرگوشی ہوئی، بیٹی ہنسنے لگی. باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی، بیٹی اٹھ کر جانے لگی. ماں نے بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ پہلی بات میں رو رہی تھی، دوسری بات میں ہنس رہی تھی. کہا ماں یہ میرے والد کا راز ہے، میرے نبی کا راز ہے، میں اس کو ابھی فاش نہیں کر سکتی. چلی گئی بیٹی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد ماں کہتی ہے بیٹی فاطمہ میرا بھی تم پر کچھ حق ہے. اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر تم نے کیا بات کی تھی. تب کہتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں اب میرے والد کا راز ہی نہیں رہا، کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے. بیٹی باپ کی وفات کو مانتی ہے لیکن آج بھی امت ماننے کو تیار نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہے لیکن اہل بیت کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ماں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہر سال جبریل 1 مرتبہ آتے تھے لیکن اس سال 2 بار آئے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت قریب آ چکی ہے، اور ممکن ہے کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں رونے لگی. اللہ کے نبی سے رہا نہیں گیا. کہا فاطمہ کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں اللہ جنتی خواتین کی سردار بنا دے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء المومنین، تمہیں ایمان والی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے. میں ہنسنے لگی. دوسری حدیث میں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تو اس وفات میں جاؤں گا، لیکن میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میری عطرت میں سے سب سے پہلے میرے پاس جو پہنچیں گے فاطمہ تم رہو گی۔ میرے دوستو، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تفصیلات اور ہے، اہل بیت کے معاملات کا معاملہ جو خاص کر اہل سنت والجماع، اہل تشیع، ان کے درمیان کہاں کن بنیادوں پر، کوئی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا میرے دوستو، جیسے صحابہ سے محبت ویسے اہل بیت سے محبت، نہ اہل بیت سے محبت سے صحابہ کو نفرت کریں گے، نہ کسی صحابہ سے محبت کرتے ہوئے انتہا کو پہنچ کر غلو کر کے کسی اہل بیت کے تعلق سے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالیں گے۔ عدل کرو، انصاف کرو، سب کے سب صحابہ ہیں اور اہل بیت کا مقام صحابہ میں سے الگ ہے، اس الگ مقام کو بھی ماننا ہوگا، اور الگ مقام صرف اس حیثیت سے ہے کہ ان کا احترام ہوگا، ان کی عزت ہوگی، ان کا معاملہ۔ اور دوسرا یہ جو سید واقعتاً جو میں نے کہا نا، ان آل سے کوئی ہے، سید لگان دے نہیں لگان دے، نام کے ساتھ سید رہن دے نہیں رہن دے، لیکن اگر یہ تین چاروں آل سے اگر ہے اس کی نسل تو الحمدللہ، ورنہ ہم نے تو سید شاہ برادری میں بھی دیکھا ہے۔ کیسا سید بولے تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سلسلے نسب سے مل کر بیعت کر لیا گیا تھا، سید بن گیا تھا انہیں۔ ایسا سید کوئی بھی نہیں رہتا۔ آل بیت سے ہونے کے لیے نسل سے ہونا ضروری ہے۔ کسی آل رسول کے سلسلے سے جڑ کر بیعتیں کر کر جو بھی ماحول میں ہوتا ہے اس طرح سے جڑ کر کوئی اپنے آپ کو سید بنا لے، میں بھی اہل بیت سے ہوں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اپنی نسل کو بدل رہا ہے۔ اور نسل کی بہت بڑی اہمیت ہے، کوئی بھی آدمی اپنے نسب کو نہیں بدل سکتا، اپنے سلسلے نسب کو چینج نہیں کر سکتا، کرنے والا گنہگار ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔